الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسائل قربانی پر جو ہمارا سبق چل رہا ہے، تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مسائل قربانی پر ہمارے 13 سبق ہوں گے۔ اب یہ مسائل قربانی پر ہمارا سبق نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے قربانی کا حکم۔ پہلے سبق میں بتایا تھا کہ قربانی کرنا ثابت ہے، 3 آیات اور 3 احادیث میں نے پیش کی، اور اب میں قربانی کا حکم بیان کرنے لگا ہوں کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ ثابت ہونا الگ چیز ہے اور اس کی حیثیت ہونا الگ چیز ہے کہ کس حیثیت سے ثابت ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی کرنا مسلمان پر، بالغ پر، آزاد پر، مقیم پر، صاحب نصاب پر یہ واجب ہے، یعنی قربانی واجب ہے، چند ایک شرائط کے ساتھ۔ ان شرائط پر تفصیل سے گفتگو میں مستقل ایک سبق کے اندر کروں گا انشاءاللہ۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق کتاب الاضحیہ میں علامہ فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی الزیلعی الحنفی رحمہ اللہ وفات 743 ہجری، وہ لکھتے ہیں: تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسی لا ان طفلی شات او سبع بدنۃ یوم النحر الی آخر ایامی۔ 10 الحج سے لے کر قربانی کے آخری دن، یعنی 11 اور 12، 10، 11، 12 3 دن، 10 الحج سے لے کر قربانی کی آخری ایام تک ہر اس آدمی پر جو آزاد ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، ایک بکری یا ایک بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ واجب اس پر اپنی ذات کی طرف سے ہے، اس کے بچوں کی طرف سے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ ان شرائط پر بات آگے آئے گی، یہاں ساری شرائط مذکور نہیں ہیں، نہ ہی میں شرائط پر یہاں بات کر رہا ہوں۔ قربانی اپنی ذات سے کرنا واجب ہے، بچوں کی طرف سے کرنا چاہے تو کر لے، لیکن بچوں کی طرف سے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ میرے ایک مرید ہیں، گزشتہ کل ان کا مجھے ایک پیغام آیا موبائل کے ذریعے کہ میری طرف سے 7 حصے مرکز میں قربانی کے کر دیے جائیں۔ ان میں ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور پھر ان کی طرف سے، اہلیہ کی طرف سے، بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف سے۔ اور ایک اس نے مسئلہ پوچھا کہ میری بیوی خود صاحب نصاب ہے، میرا بڑا بیٹا خود صاحب نصاب ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے کروں یا وہ خود قربانی کریں تو زیادہ مناسب ہے؟ چونکہ وہ رہتے متحدہ عرب امارات میں ہیں، تو انہوں نے کہا عام یہاں پر چونکہ مزاج بدلتا جا رہا ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں ان سے یہ کہوں کہ اپنے پیسوں سے خود قربانی کریں، جانور خریدیں، پھر ذبح کریں اور گوشت کریں اور استعمال کریں، دوسروں کو دیں تاکہ ان کا ذوق بنے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ تو بہت عمدہ بات ہے، آپ مرکز میں 5 قربانیاں بھیج دیں اور اپنی اہلیہ سے کہیں کہ اپنے پیسوں سے خود قربانی کرے، اپنے بیٹے سے کہے کہ اپنے پیسے سے خود قربانی کرے، بہت مناسب ہے۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اہلیہ اور بیٹے کی طرف سے واجب نہیں، لیکن اگر اہلیہ کی طرف سے بھی کریں اور وہ اس پر قربانی واجب ہو اور وہ کہہ دے آپ کر لیں، یا بیٹے پر واجب ہو اور وہ کہہ دے آپ کر لیں، تو حرج بھی نہیں، کر سکتے ہیں۔ اور وہ بیٹا جو نابالغ جس پر قربانی واجب ہے ہی نہیں، اس کی طرف سے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس پر بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ہمارے دلائل سماعت فرمائیں اس بات پر کہ قربانی واجب ہے۔ دلیل نمبر 1، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اپنے اللہ کے لیے قربانی دیں۔
احکام القرآن الجساس میں اس آیت کے تحت امام ابو بکر احمد الرازی الجساس رحمہ اللہ وفات 370 ہجری ارشاد فرماتے ہیں ھذا التأویل یتضمن معنیین احدہما ایجاب صلاۃ الاضحیٰ والثانی وجوب الاضحیہ۔ اس آیت سے دو مسئلے ثابت ہوئے، نمبر 1 عید کی نماز واجب ہے اور نمبر 2 قربانی کرنا واجب ہے۔ التفسیر المظہری میں مشہور مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی وفات 1225 ہجری اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قال اکرمہ وعطا وقتادہ، حضرت اکرمہ، عطا اور قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر، اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھو یعنی قربانی کے دن عید کی نماز پڑھو، ونحر نسکک، اور اپنی قربانی کا جانور ذبح کرو، فعلی ھذا یثبت بہ وجوب صلاۃ العید والاضحیہ۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ اور صوفی بزرگ تھے، بہت بڑے آدمی تھے، ان کو بیہقی ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت کا بیعت کا تعلق تھا میاں مظہر جان جانا رحمہ اللہ تعالی سے، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا اپنے شیخ سے عشق دیکھیں، تفسیر خود لکھی ہے اور تفسیر کا نام اپنے شیخ کی طرح منسوب کیا ہے، یعنی تفسیر کا نام تفسیر ثنائی نہیں رکھا بلکہ تفسیر کا نام التفسیر المظہری رکھا اپنے شیخ کے نام پر۔ کیا ان کو اپنے شیخ سے محبت اور عقیدت ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مشائخ سے، اپنے اکابر سے عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ دلیل نمبر 2، سنن ابن ماجہ باب الاضاحی ہی واجبۃ ام لا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ تعالی وفات 273 ہجری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 8254، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وفات 241 ہجری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ اسی طرح اسر الکبریٰ للبیہقی کتاب الضحایا، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ تعالی وفات 458 ہجری حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص صاحب استطاعت ہو، وسعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے شخص پر سخت وعید فرمائی ہے، اتنی سخت ڈانٹ فرمائی ہے، اور یہ سخت وعیدیں واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہیں، واجب کے علاوہ نہیں ہوتی۔ یہ اتنی سخت جو وعید ہوتی ہے، بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے عام ڈانٹ، ایک ہے سخت قسم کی ڈانٹ جسے وعید کہتے ہیں، یہ آپ نے اس پر ارشاد فرمائی، یہ ترک واجب کے بغیر نہیں ہوتی۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں علامہ فخر الدین عثمان بن علی زیلعی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 743 ہجری اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يُلْحَقُ بِتَرْكِ غَيْرِ الْوَاجِب، اس قسم کی وعید اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان واجب کو چھوڑے، ترک واجب پر ایسی وعید ہوتی ہے، اگر واجب کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے تو اتنی سخت وعید نہیں ہوتی۔ یہ جو ہماری دلیل ہے، اس دلیل پر ایک اعتراض اور ایک شبہ ہے، ذرا اس کو ذہن نشین فرمائیں پھر جواب سنیں۔ شبہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید فرمائی ہے، یہ وعید فرمانے اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے،
کیونکہ اس طرح سخت وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہو سکتی ہے۔ تو ایک حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الاذان باب ما جاء فی صوم النی والبسل والکراس کے تحت حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا من اکل من هذه الشجرہ یعنی صوم فلا یقربن مسجدنا، جو شخص اس درخت یعنی لہسن کھائے تو اس کو چاہیے کہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، یعنی جس بندے نے لہسن کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لہسن نہ کھانا واجب ہے، یعنی ترک لہسن پھر واجب ہے، تبھی تو آپ فرما رہے تھے سخت وعید ہے، حالانکہ لہسن کے چھوڑنے کے واجب ہونے کے آپ بھی قائل نہیں ہیں، تو آپ کی دلیل کیسے بنے گی؟ جواب سے بات فرمائیں۔ ہم نے کہا اس حدیث پاک میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے وعید ارشاد فرمائی وہ اس بات پر نہیں ہے کہ لہسن کھایا تو یہ جرم ہے، نہ، لہسن کھا کر اگر فوراً مسجد آیا بغیر بھوک و زال کیے تو پھر وعید ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لہسن کا نہ کھانا واجب نہیں، بلکہ لہسن کھا کر بغیر اس بھوک کو زائل کیے مسجد میں آنا وعید اس پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی نے لہسن کھایا ہو اور پھر آئے بغیر بھوک زائل کیے تو اس پر وعید ہے، یعنی گویا وعید لہسن واجب وہ لہسن کا نہ کھانا نہیں بلکہ لہسن کھا کر بغیر اس کی بھوک کو زائل کیے مسجد نہ آنا یہ واجب ہے۔ اس کا خیال کر جب آنا ہو تو بھوک کو زائل کر کے آئے۔ چنانچہ مرقات المفاتیح شرح مسکات المصابیح باب المساجد بموضع الصلاۃ الفصل الاول میں سلطان المحدثین امام علی بن سلطان المعروف اللہ علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری فرماتے ہیں فالنہی انما هو عن حضور المسجد بعد اکل الصوم النی ونحوی لا عن اکل الصوم والبسل ونحوہما، کہ یہاں جو حدیث میں منع ہے اور روکا گیا ہے وہ کچا لہسن اور اس قسم کی بدبو والی چیزیں کھا کر بو والی چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، لہسن اور پیاز کھانے سے منع نہیں کیا گیا، دونوں میں فرق سمجھیں۔ دلیل نمبر 3 سنن ابن ماجہ باب الاضاحی ہی واجبۃ ام لا، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ وفات 273 ہجری، اور سنن نسائی کتاب الفرع والعتیرہ حضرت امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ وفات 303 ہجری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، ہم صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے جماعت صحابہ، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ و عتیرہ، ہر اس شخص پر جو سربراہ ہے اہل بیت والا ہے اس پر لازم ہے کہ ہر سال قربانی دے، ہر سال قربانی و عتیرہ، اور عتیرہ واجب ہے، یعنی قربانی کے جانور اور عتیرہ کے جانور یہ واجب ہے۔ عتیرہ کیا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات سمجھ لیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی قربانی واجب فرمائی، جو کہ یہاں ہے اعلیٰ، اور اعلیٰ عربی قواعد کے مطابق الزام کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے، کسی چیز کو ضروری قرار دینے کے لیے آتا ہے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 قسم کی قربانیاں واجب ہیں، ایک عید کے دن جانور کو ذبح کرنا اور عتیرہ کی قربانی یہ واجب ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، میں آگے عرض کروں گا عتیرہ کا مطلب کیا ہے اور اب عتیرہ کا حکم کیا ہے۔ پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اعلاء سنن وجوب الاضحیہ شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری تحریر فرماتے ہیں ومما يدل على الوجوب ما رواه اصحاب السنن الاربع عن ابن عوف عن ابي رملة
قال حدثنا مخنف بن سلیم، کہ وہ دلائل جن کی بنیاد پر ہم قربانی کو واجب کہتے ہیں ان میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جس کو اصحاب سنن اربعہ نے نقل فرمایا ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، جو نقل فرمایا ہے وہ کیا؟ حضرت مخنف بن سلیب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے عرفات میں، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیٰ وعتیرہ، لفظۃ علی تقتضی الایجاب، یہ اعلیٰ سے ثابت ہوا کہ واجب ہے، کما هو الاصل، جس طرح کہ اس کا تقاضا ہے، ولا مراد باہل البیت واللہ عالم قیم اہل البیت لان الیسار له غالبا، یہ فرمایا کہ اہل بیت پر، اس اہل بیت سے مراد گھر کا سربراہ ہے، کیونکہ عام طور پر حیثیت کا مالک گھر کا بڑا ہی ہوتا ہے، چھوٹے بچے یا بالغ بچے عام طور پر حیثیت کے مالک نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سماعت فرمائے عتیرہ کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں دو قسم کے جانور زمانے جاہلیت میں ذبح کیے جاتے، ایک کا نام تھا عتیرہ اور ایک کا نام تھا فرع، فارعین، اور را پر بھی زبر ہے، فرع۔ ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ عتیرہ ماہ رجب میں بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا جاتا، اسلام آنے کے بعد اسی جانور کو رجب کے مہینے میں اللہ کے لیے ذبح کرنا واجب قرار دیا، یہ اس حدیث کا معنی ہے، لیکن بعد میں اس جانور کا ذبح کرنا کہ جو واجب ہونے کا حکم تھا وہ شریعت نے ختم کر دیا، منسوخ قرار دے دیا۔ اسی طرح فرع کسے کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو اونٹنی کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا اس کو بتوں کے نام پہ ذبح کرنا ضروری سمجھا جائے، اسے کہتے ہیں الفرع۔ تو شریعت نے اس کو واجب رکھا، لیکن بتوں کی بجائے حکم دیا کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو، اور بعد میں اس کا وجوب بھی ختم ہو گیا، اب نہ فرع ذبح کرنا واجب ہے نہ عتیرہ واجب ہے۔ ہاں قربانی کا وجوب تھا، وہ آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، نہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہ منسوخ قرار دیا، اور نہ یہ منسوخ ہوا۔ سنن نسائی کتاب الفرع والعتیرہ، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمہ اللہ وفات 303 ہجری حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعتیرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرع اور عتیرہ ان دونوں جانوروں سے منع فرما دیا۔ یہ فرع عتیرہ کیا ہے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، چنانچہ ظہر الربا علی سنن نسائی للسیوطی، علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی شافی رحمہ اللہ تعالی وفات 911 ہجری نقل فرماتے ہیں، قول لا فرع بفتحتین هو اول ما تلده الناقہ فکانوا یذبحونہ لآلہتہم فنہی الرجل عنہ ولا عتیرہ شاۃ تذبح فی رجب قیل کان الفرع والعتیرہ فی الجاہلیہ وتفعلهم المسلمون فی اول اسلام ثم نسخ۔ وہی جو میں نے آپ بتایا ہے کہ عتیرہ وہ جانور جو اونٹنی پہلا بچہ جنتی، اور فرع جانور جو رجب میں ذبح کیا جاتا، اور دونوں بتوں کے نام پہ۔ تو ابتداء اسلام میں مسلمان کو ذبح کرتے لیکن اللہ کے نام پہ، اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس حدیث پاک پر ایک اعتراض ہے، جس حدیث سے ہم نے قربانی کے وجوب کی بات کی ہے، مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس حدیث کو موقوفاً بیان کرتے ہیں، کبھی مرفوعاً بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی تو یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب صحابی اللہ کے نبی کا نام لے کر کوئی حدیث بیان کرے کہتے ہیں حدیث مرفوع ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام لیے بغیر اس طرح بات کرے گویا وہ اپنی بات کہہ رہا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث موقوف ہے۔ تو کہتے ہیں حدیث معلل ہے۔ معلل کا معنی اس میں ایک علت ہے، اس میں ایک کمزوری ہے کہ صحابی کبھی یوں کہتا ہے کبھی یوں کہتا ہے، لہذا حدیث معلل اور کمزور ہے اور یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ جواب نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے، اصول حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک راوی کبھی مرفوعاً بیان کرے اور اسی حدیث کو کبھی موقوفاً بیان کرے، یعنی کبھی صحابی تک بیان کرے اور کبھی اس حدیث کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرے، کبھی موقوف اور کبھی مرفوع بیان کرے،
تو اس وقت وہ حدیث کو مرفوع ہی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ شرح مسلم للنووی میں امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی شرح مسلم للنووی میں یہ فرماتے ہیں والصحیح طریقۃ الاصولیین والفقہاء والبخاری ومسلم ومحقق المحدثین انہ یحکم بالرفع والاتصال لانها زیادت ثقۃ، کہ جب کوئی ایسی حدیث ہو کہ جس کو کبھی راوی موقوف اور کبھی مرفوع بیان کرے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کو مرفوع ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ نقل کرنے والا کی ثقہ ہے اور اس ثقہ نے ایک زائد چیز بیان کی ہے، اور ثقہ کی زائد محدثین اور محققین کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں زیادتی ثقہ محدثین کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ جواب نمبر 2، دیکھیں ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ کبھی مرفوع کبھی موقوف۔ کیوں؟ بسا اوقات صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اللہ کے نبی کے ارشاد کے طور پہ بیان فرماتا ہے، اور کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بیان کرتا ہے اور بطور مسئلہ بیان کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو وہ اللہ کے نبی کی طرف سے روایت کر کے بیان کرتا ہے تو مرفوع ہو جاتی ہے، اور کبھی قال رسول اللہ نہیں کہتا بلکہ وہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہوتی حدیث ہے تو اس کو موقوف کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، لہذا یہ بات قابل اعتراض نہیں۔ تدریب الراوی للسیوطی النوع الثانی عشر التدلیس، اس کے تحت امام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین ابو بکر بن محمد سیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری فرماتے ہیں قال الماوردی لا تعارض بین ما ورد مرفوعا مرہ وموقوفا علی الصحابی اخرى لانہ یکون قد رواہ وافتى به، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیوں؟ کبھی صحابی مرفوعاً بیان کرتا ہے، کبھی موقوفاً بیان کرتا ہے، کبھی بطور روایت کے بیان کرتا ہے، کبھی بطور فتویٰ کے بیان کرتا ہے۔ جب بطور روایت ہوتی ہے تو مرفوع ہے، کبھی بطور فتویٰ ہے تو مقبول ہے، لہٰذا اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان میں ایک بات آ گئی، ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ دیکھیں آپ حضرات حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید تو کرتے ہیں، حضرت امام بخاری کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو امیر المومنین فی الحدیث ہے، ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور اب بعد والوں میں ایک حضرت امام ابو حنیفہ اور ایک امام بخاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر خشیت کا غلبہ تھا کہ جب انہیں کو حدیث پاک بیان کرنی ہوتی تو عام طور پہ بطور مسئلہ بیان فرما دیتے، قال ابو بکرن ہوتی حدیث، وہ ڈرتے تھے لفظ کو بیان کرتے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محبت کا غلبہ تھا تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بھی نقل کروں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ مسئلہ بیان کرتے اور وہی جو حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن خشیت اور خوف کی بنیاد پر قال رسول اللہ کہنے کے بجائے وہ اپنے الفاظ میں بطور مسئلہ نقل فرما دیتے، جو صدیق اکبر کا مزاج ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پر محبت کا غلبہ ہے تو وہ مسئلے کو قال رسول اللہ کہہ کے بیان فرما دیتے کہ محبت کا غلبہ تھا کہ اللہ کے نبی کے الفاظ بھی نقل کروں۔ تو اب دیکھو جس طرح صحابہ کرام میں ایک مزاج ابو بکر کا ہے اور ایک مزاج ابو ہریرہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، تو بعد میں ایک مزاج امام حنیفہ کا ہے، ایک مزاج امام بخاری کا ہے رحمہم اللہ تعالی، اور وہاں ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اور امام مانا ہے، اور حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث میں امام مانا ہے۔ بعد والوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اور مجتہد مان کی تقلید کی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا امام فی الحدیث مانا ہے۔ تو اسی شخص کو حدیث میں بڑا امام ماننے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی تقلید بھی کی جائے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے، کبھی جب اس موضوع پر مستقل تقلید پر بات ہوگی تو میں عرض کروں گا، اور آپ چاہیں تو تقلید کے عنوان پر میرا مفصل سبق سماعت فرمائیں، اس میں نے تقلید پر ہونے والے تمام خدشات کا جواب دے دیا ہے۔ دلیل نمبر 4، صحیح بخاری باب من ذبح قبل الصلاة اعاد۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں
حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، میں قربانی کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہا اخری ومن لم یذبح فلیذبح، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ قربانی دوبارہ دے، جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا وہ دوبارہ ذبح کرے، اور جس نے عید پڑھ کے جانور ذبح کیا یعنی پہلے ذبح نہیں کیا تھا وہ اس کو اب ذبح کر لینا چاہیے۔ تو دیکھیں یعنی عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو فرمایا کہ وہ دوبارہ ذبح کرے۔ یہ اعادہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر یہ واجب نہ ہوتی تو پھر اعادے کا حکم نہ ہوتا، تو اعادہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ چنانچہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کتاب العیدین باب الاکل یوم النحر میں حضرت حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری فرماتے ہیں وفیہ حجت ابی حنیفہ علی وجوب الاضحیہ، اس حدیث پاک میں قربانی کے واجب ہونے پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل موجود ہے، لأنہ امر بإعادۃ اضحیۃ من ذبح قبل الصلاۃ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قربانی دوبارہ کرنے کا حکم دیا جس نے جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبًا لَمَا أَمَرَ بِإِعَادَتِهَا عِنْدَ وُقُوفِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، اور اگر یہ قربانی واجب نہ ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم نہ دیتے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 4 دلائل اس بات پر پیش کیے ہیں کہ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اور دلائل نہیں ہے، ہم نے وقت کے حساب سے دلائل دینے ہیں کہ کتنا وقت موجود ہے اور کتنے دلائل آپ کو دیے جا سکتے ہیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت شخص پر واجب نہیں ہے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ چنانچہ میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد عالم وفات 1320 ہجری فتاوی نذیریہ جلد 3 صفحہ 255 میں لکھتے ہیں اضحیہ یعنی قربانی میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ، مگر مذہب صحیح و محقق یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ غیر مقلدین کی دلیل، ان کی دلیل صحیح بخاری باب سنت الاضحیہ، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی وفات 256 ہجری فرماتے ہیں باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر هي سنت ومعروف عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما ولحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء من ذبح بعد الصلاة تم نسك واصاب سنت المسلمین۔ گویا یہ جو غیر مقلدین کی دلیل ہے اس دلیل کا خلاصہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا باب سنت الاضحیہ کہ قربانی کرنا سنت ہے بقول ان کے۔ نمبر 2 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد لائے ہیں یہ سنت و معروف، گویا کہ صحابی کا فتویٰ ہے کہ سنت ہے۔ نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدیث براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قربانی کے دن ہم سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو جس شخص نے قربانی کی عید کی نماز پڑھ کے قربانی کی فقط اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس شخص نے اس سے پہلے جانور ذبح کیا تو اس نے گوشت تھا جو اپنے گھر والوں کو کھلا دیا، قربانی نہیں ہے۔ اور جس نے قربانی عید کی نماز کے بعد کی اس کی قربانی قبول ہو گئی، وہ اصحاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو یہاں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو سنت فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی سنت۔ تو گویا غیر مقلدین کی دلیل کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 امام بخاری کا باب قائم کرنا، نمبر 2 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نقل کرنا، نمبر 3
صحیح بخاری کی حدیث کو پیش کرنا، یہ گویا 3 ان کی بنیادیں ہیں۔ میں 3 کا شکوار ترتیب کے ساتھ جواب دیتا ہوں۔ نمبر 1، جہاں تک یہ بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے، باب سنت الاضحیہ، اس سے غیر مقلد کہتے ہیں قربانی سنت ہے، تو امام بخاری کے باب کو بطور دلیل کے پیش کرنا غیر مقلدین کے لیے درست نہیں، اس لیے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم فرماتے ہیں اور باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، جس کو محدثین کی زبان میں کہتے ہیں ترجمۃ الباب، کہ امام بخاری نے اس باب کا عنوان کیا قائم کیا ہے، وہ جو امام بخاری تراجم ابواب کا عنوان قائم کرتے ہیں وہ امام بخاری کی اجتہاد ہے، وہ امام بخاری کی فقہ ہے، امام بخاری کا اجتہاد ہے، امام بخاری کے مسائل ہیں۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری المقدمہ الفصل الثانی فی بیان موضوعہ میں حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فرماتے ہیں، اشتہر من قول جمع من الفضلاء فقہ البخاری فی تراجمہ، علماء امت کا یہ بات معروف ہے کہ امام بخاری کی فقہ، امام بخاری کا فقہ نقطہ نظر وہ امام بخاری کے تراجم کے اندر ہے۔ تراجم کو معنی جو باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، یہی امام بخاری کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کو سوچنا چاہیے کہ امام بخاری کی فقہ ہے، آپ تو فقہ کے مخالف ہیں، آپ تو اجتہاد کی بات نہیں کرتے، آپ تو کسی کی تقلید کی بات نہیں کرتے، آپ تو براہ راست قرآن کریم یا حدیث کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ نے فقہ کو بطور دلیل پیش کرنا تھا تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ سے کئی درجے بڑے فقیہ اور مجتہد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت امام بخاری کا تو معروف ہے کہ آپ مقلد تھے، اور زیادہ یہی رائے ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے، تو آپ مجتہد کی رائے کو چھوڑ کر مقلد کی رائے لیتے ہیں اور اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 2، غیر مقلدین کی دلیل کی بنیاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اثر اور فتویٰ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں قال ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ سنتن، یہ سنت ہے اور معروف ہے، لہٰذا ہم اس کو سنت کہتے ہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو قول ہے اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو فرماتے ہیں نا ہی سنتن، اس سنتن سے مراد سنت اصطلاحیہ نہیں ہے، فرض واجب اور سنت، بلکہ یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ، کہ قربانی مسلمانوں کا طریقہ ہے، اس سے مراد واجب نہیں۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری باب سنت الاضحیہ میں حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فرماتے ہیں والمراد بالسنہ ہا ہنا فی الحدیثین معاً الطریقہ للسنت بالاصطلاح التي تقابل الوجوب۔ یہاں جو عبداللہ بن عمر نے فرمایا نا یہ سنہ، اس سے مراد وہ سنت نہیں جو فرض واجب اور سنت میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ، اس لیے غیر مقلدین کو بطور دلیل کے یہ پیش کرنا درست نہیں۔ دوسری بات، اگر غیر مقلدین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو پیش کرنا چاہیں تو اس وقت پیش کریں جب ان کے صحابی کا قول اور فعل حجت ہو۔ غیر مقلدین تو صحابی کے قول اور فعل کو حجت مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل کو قول کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ چند ایک حوالہ جات آپ اس پر ملاحظہ فرمائیں۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی غیر مقلد، وفات 1307 ہجری، التاج المکلل صفحہ 302 میں لکھتے ہیں وفعل الصحابی لا یصلح للحجہ، صحابی کا فعل یہ حجت نہیں بن سکتا۔ اسی طرح وہ بدور الاہلہ باب در بیان وضو میں لکھتے ہیں زیرا کے کردار صحابی حجت نہ باشد اگرچہ بصحت رسد، یاد رکھو صحابی کا کردار کوئی دلیل نہیں ہے،
اگرچہ وہ صحیح طور پر ثابت بھی ہو تب بھی۔ بدور الاہلہ باب در بیان اعتکاف میں لکھتے ہیں بآنچ موقوع بر صحابہ است درا حجت نیست۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے، کہتے ہیں یہ صحابہ سے ثابت ہے اور صحابی حجت نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر مقلد عالم میاں محمد نذیر حسین دہلوی وفات 1320 ہجری فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ 340 میں لکھتے ہیں قول صحابہ حجت نیست، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی نظیریہ میں وہ لکھتے ہیں فہم صحابہ حجت شرعی نہیں ہے، صحابہ کا فہم یہ حجت نہیں ہے۔ نواب نور الحسن خان غیر مقلد وفات 1336 ہجری عرف الجادی باب در بیان نماز جماعت و امامت، اس میں لکھتے ہیں حدیث جابر دری باب قول جابر است بقول صحابی حجت نہ باشد، کہ یہ جو ہے نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں حدیث جابر کی بات ہے۔ جابر فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ آدمی اکیلا نماز پڑھے اور فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ اکیلے کے بارے میں ہے، امام کے بارے میں نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو حدیث جابر ہے یہ حضرت جابر کا اپنا قول ہے اور صحابی کا قول حجت نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ عرف الجادی بیان در نماز وسطی، اس میں لکھتے ہیں اقوال صحابہ حجت نیست، صحابہ کے اقوال حجت نہیں ہے۔ اسی طرح عرف الجادی کتاب در بیان سیام، اس میں لکھتے ہیں حجت بآثار صحابہ قائم نیست، آثار صحابہ کو بطور دلیل کے آپ پیش نہیں کر سکتے، آثار صحابہ کو آپ بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے۔ عرف الجادی باب در بیان فوات و احصار، اس میں لکھتے ہیں در اصول مقرر شدہ کہ قول صحابی حجت نیست، یہ بات اصول میں طے ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ مولوی محمد اسماعیل سلفی غیر مقلد فتاوی سلفیہ صفحہ 107 لکھتے ہیں صحابہ عموماً اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خصوصاً اتباع سنت میں مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ فعل سنت سیاح کے خلاف ہے۔ یعنی ہمارا نظریہ ہے نا کہ دیکھو داڑھی یہ ہر طرف سے یوں، آپ دیکھیں ذرا یہ مٹھی ہونی چاہیے، مٹھی۔ عبداللہ بن عمر کا یہ عمل تھا، تو کہتے ہیں اگرچہ یہ اتباع سنت میں معروف ہیں لیکن یہ فعل ان کا سنت کے خلاف ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اگر حضرت جابر فرمائے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ جو فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، یہ امام کے بارے میں ہے، یہ اکیلے کے بارے میں ہے، تو کہتے ہیں حضرت جابر کا اپنا قول ہے جو حجت نہیں۔ عبداللہ بن عمر اگر مٹھی داڑھی رکھے اور مٹھی زائد کو تراش دے، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کا اپنا فعل ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ خیر میں بھی اس پر بات نہیں کر رہا، میں صرف اس پر حوالے دے رہا ہوں کہ غیر مقلدین علماء جب یہ کہتے ہیں کہ صحابی کا قول اور پھر حجت نہیں ہے تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو پیش کیسے کر سکتے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول پیش کیا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں قال ابن عمر یہ سنت، یہ سنت ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ جواب نمبر 1، یا سنت سے مراد طریقہ ہے، سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو فرض اور واجب کے مقابلے میں ہے۔ جواب نمبر 2، غیر مقلد جب صحابی کے قول کو حجت ہی نہیں سمجھتے تو پھر صحابی کے قول کو ہمارے خلاف پیش کیسے کر رہے ہیں۔ نمبر 3، غیر مقلدین کی دلیل کی بنیاد تیسری، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے قربانی نماز پڑھی اور پھر قربانی کی فقط اصاب سنتنا۔ اسی طرح کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی قربانی بعد میں کی فقط اصاب تم نسک فقط اصاب سنت المسلمین۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اجازت یہ نشین فرما لیں کہ اس حدیث پاک میں جو سنت کا لفظ ہے اس سے 3 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، یا سنت سے مراد واجب ہو۔ نمبر 2، سنت سے مراد طریقہ ہو۔ نمبر 3، سنت سے مراد سنت اصطلاحیہ ہو، یعنی فرض واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اب ہم تینوں پہ غور کرتے ہیں۔ اگر یہاں سنت کا معنی واجب ہو تو پھر یہ ہماری دلیل ہے،
کیونکہ ہم قربانی کو واجب کہتے ہیں، اور واجب پر سنت کا لفظ احادیث میں بولا گیا ہے۔ چنانچہ السنن الکبریٰ للبیہقی باب السلطان یکرہ علی الختان، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ تعالی وفات 458 ہجری حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے الختان سنت الرجال، کہ ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے، اور یہاں سنت کا معنی واجب ہے۔ تو حدیث پاک میں واجب کے لیے لفظ سنت آیا ہے۔ اگر یہ سنت سے مراد واجب ہو تو ہمارے خلاف نہیں، اس لیے کہ ہم واجب ان کے قائل ہیں۔ نمبر 2، سنت سے مراد طریقہ ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری باب سنت الاضحیہ، حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فرماتے ہیں والمراد بالسنت ہاہنا فی الحدیثین معا الطریقہ للسنت بالاصطلاح التي تقابل الوجوب، کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے یہ، اور حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ والی یہ، موقوف اور مرفوع دونوں، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں جو کہ فرض اور واجب کے مقابلے کے اندر آتی ہے۔ اور اس پر ایک قرینہ بھی ہے، اس پر دلیل بھی ہے کہ یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آخر میں ارشاد فرماتے ہیں من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھ کر جانور ذبح کرے تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ اب ظاہر ہے جو مسلمانوں کی سنت ہوگی اس مراد مسلمانوں کا طریقہ ہوگا نا، سنت تو وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، خلفائے راشدین کی ہو، اجتہاد ہو اور باقی صحابہ اس کو قبول فرمائے۔ عام مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہ سنت اصطلاحی تو نہیں ہے جو فرض اور واجب کے مقابلے میں۔ تو اس حدیث کے آخر میں قربانی کو سنت المسلمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو فرض اور واجب کے مقابلے میں ہے جسے سنت اصطلاحیہ کہتے ہیں، بلکہ یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ نمبر 3، یہاں سنت کا معنی سنت اصطلاحیہ ہو، جس طرح کے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہاں سنت سے مراد سنت اصطلاحیہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں۔ اگر سنت سے مراد سنت اصطلاحیہ جو فرض اور واجب کے مقابلے میں ہے تو یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جو امام بخاری کا جو عنوان ہے ترجمہ الباب، وہ اس حدیث کے مطابق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترجمہ الباب اور ہے اور حدیث اور ہے۔ ترجمہ الباب میں امام بخاری فرماتے ہیں سنت، اور آپ کہتے ہیں سنت سے مراد ہے سنت اصطلاحیہ فرض اور واجب کے مقابلے میں، اور نیچے جو امام بخاری حدیث لاتے ہیں اس کے اندر ہے اصحاب سنت المسلمین، جس سے مراد ہے مسلمانوں کا طریقہ، تو مسلمانوں کا طریقہ وہ تو سنت اصطلاحیہ نہیں ہو سکتا نا، اس کو سنت اصطلاحی کیسے کہیں گے؟ اس لیے پھر امام بخاری کا گویا عنوان اور ہوگا اور نیچے حدیث اور ہوگی، دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو دونوں میں ٹکراؤ تبھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سنت سے مراد حدیث میں سنت اصطلاحیہ نہ ہو، بلکہ یا اس سے مراد طریقہ ہو اور یا اس سے مراد واجب ہو، اور ہم اس کو طریقہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کا، اور ہم اس کو واجب بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔